اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 5، جو ہمارا ہے حروف مدہ کے حوالے سے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے حروف مدہ ہیں 3: الف، واو، یا۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ انہیں حروف مدہ کیوں کہا جاتا ہے اور یہ حروف مد کب بنتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، جب الف ساکن ہو اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر الف کو 2 حرکات یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے با زبر با، با الف زبر با، با زبر با، با الف زبر با، تو یہ الف مد ہے۔ یہاں پر الف ساکن ہے، الف سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے۔ اسی طریقے سے واو، واو جب ساکن ہو اور واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو جاتا ہے۔ جیسے با پیش بو، با واو پیش بو، یعنی جب واو ساکن ہو اور واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر واو کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر خالی با واو پیش بو پڑھ دیا تو یہ تلفظ غلط ہو جائے گا، اس سے معنی بگڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں یا۔ یا جب ساکن ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے با زیر بی، با یا زیر بی، با زیر بی، با یا زیر بی، یعنی جب یا ساکن ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہو جاتا ہے۔ تو مدہ کے معنی ہے 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے اس کو پڑھنا۔ ٹھیک، اگر ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے تو تلفظ بگڑے گا، معنی بگڑ جائیں گے اس کے۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر ہماری جو تلاوت ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور اس میں پھر جو نماز کی ادائیگی ہے اس میں بھی پھر پرابلم آتی ہے۔ مین مسئلہ یہی ہوتا ہے، جب لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی آپ قرآن پاک پڑھو تو کہتے ہیں یار ہم نے تو پڑھا ہوا ہے، بچپن میں پڑھ لیا تھا۔ میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو حروف مدہ کے بارے میں پتہ ہے کہ حروف مدہ کون سے ہیں، حروف قلقلہ کون سے ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو پھر آگے صحیح جواب دیتے ہیں یار ہمیں کیا پتہ یہ کون سی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ الف ساکن ہو، الف سے پہلے زبر